ایک اللہ کا ولی گزرا ہے، اس کے پورے پورے مناقب لکھے گئے احادیث کی کتابوں میں۔ اب احادیث کی کتب کے اندر ولی کا ذکر ہونا یہ کمال کی بات ہے، یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ ایک ہے صحابی کا ذکر حضور کی بارگاہ میں، یہ اور بات ہے۔ ایک ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ، یہ اور چیز ہے۔ ایک ہے اللہ کے ولی کا ذکر نبی کی بارگاہ میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کا نام نہیں بتایا، اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائیں۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے اس کی نشانیاں بیان نہیں کی، اور اس کا جو رب کی بارگاہ میں مقام تھا وہ بھی بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد دو صحابہ کو چنا، ایک کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کا نام حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو چنا، پھر اپنے پاس بلایا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اتارا، پھر وہ جبہ ان کو دیا، فرمایا تم دونوں ایک بندے کو ملو گے، اس کا نام حضرت ویسے کرنی ہوگا۔ اب دیکھیں صحابی نہیں ہے، حضور کو دیکھتے تو صحابی بنتے، حضور کو نہیں دیکھا۔ وہ ایک علیحدہ جزیات ہیں کہ جب حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نشانیاں پوچھیں تو حضرت علی وہ نہ بتا سکے، لیکن حضرت اویس کرنی نے وہ نشانیاں بتا دی۔ یہ اور بات ہے، یہ علیحدہ جزی ہے، ان کو کیسے پتا چل گیا؟ روحانی رابطہ کتنا تھا وہ ایک علیحدہ جزی ہے، ظاہری طور پہ نہیں دیکھا۔ میں جو بات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، جو ایک دلیل کے طور پہ آپ اپنے ذہنوں میں لے کے جائیں گے، کوئی مولوی کوئی ملا آپ کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ تم علی پور گئے تھے تو لے کے کیا آئے ہو۔ میں اس سے یہ جزی نکالنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ گیا، حضور ظاہری طور پہ دنیا سے تشریف لے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوا دو سالہ دور خلافت بھی گزر گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا تیسرا سال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر لوگوں کو کھڑا کیا، میں مشکات آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، کھڑا کیا، فرمایا تم میں کرن کے کچھ لوگ ہیں، دو تین بندے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا تم میں کوئی اویس نامی بندہ بھی آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی آیا، کدھر ہے؟ کہ وہ اونٹ چلا رہا ہے، تو دیوانہ ہے، آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ آپ نے اسی وقت حضرت علی پاک کو بلایا، فرمایا علی جلدی کرو جبہ لے کر آؤ، جس بندے کے بارے حضور نے کہا تھا وہ مل گیا ہے، اس کو ملنے کے لیے جانا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا، دونوں صحابی ہیں، صحابی، اور نیچلے لیول کے بھی نہیں، اوپر والے لیول کے صحابی ہیں، بارگاہ نبوی میں بیٹھنے والے صحابی ہیں، پہلی نماز سے آخری نماز تک ادا کرنے والے صحابی ہیں، سورہ الحمد سے لے کے والناس تک پورے کا پورا قرآن محمد رسول اللہ سے پڑھنے والے صحابی ہیں۔ یہ جا رہے ہیں اب ایسے کرنی کو ملنے، اب جانے والے صحابی ہیں، جس کے پاس جا رہے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے۔ جیدے کل جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ محبت نہ کرو، تھوڑے بیٹھے ہو لیکن جا کے بہو، جن کے پاس یہ جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ کا ولی ہے۔ حضرت جی اگر اللہ کے ولیوں کے پاس جانے سے کچھ نہ ہونا ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ملتا، جانا شرک و بدعت ہوتا، رب ذوالجلال کی قسم رب نہ عمر کو بھیجتے نہ علی المرتضی کو بھیجتے، عمر کو بتایا اور علی کو بھیج کر یہ امت کو سبق دیا، جب تمہیں بھی ضرورت پڑے گی تم نے بھی ولیوں کے پاس جانا ہے۔ اب یہ دونوں گئے، حضرت ویسے کرنی نماز میں مشغول تھے، لمبی بات ہے میں شارٹ کرتا ہوں، انہوں نے جا کے دعائیں فرمائیں، جا کے جی آپ ویسے جی دعا کرو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے دعا کروائی، اب حضرت علی اپنے لیے دعا کروا رہے ہیں، یہ دو دعائیں ہو گئی ہیں، تیسری دعا فرمایا جی اب حضور کی امت کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ آج اگر آپ کو کیوں پوچھے بھئی کی لین گئے علی پور کی لمبا جو کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا نیا کام کرنے نہیں جا رہے، وہ کام کرنے
رہے ہیں. علی پور سجدہ کے اندر وہ مرد ہو رہتا ہے. علی پور سجدہ کے اندر اس مرد کلندر نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے. جس کے پاس جانا تو دور کی بات ہے, اس کو جا کے کہنا میرے لیے دعا کرو, یہ تو بڑی دور کی بات ہے. علی پور کی سرزمین پہ قدم رکھ دو, رب دردیں بھی دور کر دیتا ہے, بیماریاں بھی دور فرما دیتا ہے. گرامی قدر حضرات, حضرت عمر گئے ہیں, دعا کروائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر دعا کروانے کے لیے پیروں کو کہہ سکتے ہیں, ولی کو کہہ سکتے ہیں, تو پھر ہمارا کہنا بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ حضرت عمر نے کہا نہیں تھا کہ میں نے یہ دعا کروں. اب وہ کون سی چیز تھی جو عمر کے پاس نہیں تھی؟ وہ کون سی چیز تھی جو حضرت علی پاک کے پاس نہیں تھی؟ کون سی چیز تھی؟ کیا کون سی وہ دعا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے اور رب عطا نہ کرتا؟ وہ کون سا امتی تھا جس کے بارے حضور دعا کرتے میرا رب اس کی بخشش نہ کرتا؟ اور یہ مجھے تجھے سمجھانے کے لیے تھا نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا کہ لوگ نبی کے پاس جائیں گے, اس سے دعا کروائیں گے, اس کے پاس جانے سے بخشش ہوگی. اور نبوت کا دروازہ بند تھا, پتا تھا قیامت تک یہ جو سٹیج ہے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا, یہ علماء کے پاس ہوگا, یہ اللہ کے مقبول بندوں کے پاس ہوگا. ایک کو بھیج کر نبی قیامت تک امت کو سبق دینا چاہتے تھے. ولیوں کے پاس جانا عمر کی سنت ہے, بھیجنا محمد رسول اللہ کی سنت ہے.